نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما. امید یہ ہے کہ کیمرے والے سارے لوگ اپنے کیمرے بند کر کے آڈیو ریکارڈ کر رہے ہوں گے. گناہ بے لذت سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور عورتوں کو LCD پر نامحرموں کو دکھانا یا عورتوں کے گناہوں میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ نامحرم کو جس طرح ہمیں دیکھنا جائز نہیں اس طرح عورت کو بھی ہمارے لیے دیکھنا جائز ہے. نہ وہ ہمیں دیکھ سکتی ہے نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں بغیر شرعی ضرورت کے، اس لیے اس کا لحاظ کیا جائے. بہرحال اللہ جزائے خیر دے ہمارے پیش امام صاحب کو، ہمارے ذمہ دار محمدی کے بھی اور علاقے کے بھی ذمہ دار صاحب کو، کہ ان کی کرم فرمائی کے بعد الحمدللہ یہ پروگرام آگے جاری ہے. بہرحال کچھ حکومتی سطح پر پرشاسنک طور پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پروگرام مختصر کیا گیا ہے، اور میرے حصے میں بھی کتنا وقت ہے؟ 20 منٹ مختصر وقت مجھے بھی دیا گیا ہے. کوشش کروں گا انشاءاللہ اسی وقت میں اپنی بات ختم کروں. لیکن مسلمانوں، آپ اور ہم اس بات پر دل ہرگز چھوٹا نہ کریں کہ یہ پروگرام ہمارا مختصر ہو گیا. یہ بات میں بہت واضح انداز میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مایوسی اور نا امیدی کسی مسلمان کے خمیر میں ہو ایسا مسلمان کی شان گوارا نہیں کرتی. اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ پروگرام ہو رہا ہے. اگر خدا نخواستہ ایسے حالات بن جاتے اور حضرت کی مداخلت کے بعد بھی کوئی خدا نخواستہ پرمیشن کا معاملہ اٹک جاتا تو پھر تو پورا ہی معاملہ خراب ہو جاتا. اس لیے اس پر شکر کریں. ابھی بہت سارے ساتھی بیچارے شکوہ کر رہے تھے کہ معاملہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو میں نے یہی عرض کیا کہ اللہ کا اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے موقع دلوا دیا ہے. حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، انشاءاللہ انہی کی دعا پر اختتام ہوگا. میری تو خواہش یہ تھی کہ ان سے پہلے ہی میری بات ہو جاتی، وہ تشریف لاتے اس سے پہلے ہی، لیکن بہرحال اب جرأت کرنی پڑ رہی ہے مجھے. ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے رمضان المبارک کا وہ بابرکت اور نیکیوں کا سیزن والا مہینہ گزرا ہے. ظاہر بات ہے، میں سمجھتا یہ ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ یہاں کی انتظامیہ نے، یہاں کے بستی والوں نے، یہاں کے نوجوانوں نے اسی فکر کے ساتھ یہ پروگرام رکھا ہوگا کہ رمضان کے اندر جو ہم نے عبادتوں میں جوش و خروش دکھایا تھا، بھائی تھوڑا سا آواز ہلکی کر دیں. رمضان المبارک میں ہم نے جو عبادتوں میں جوش و خروش دکھایا تھا، تلاوت کا اہتمام کیا تھا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا تھا، درود شریف کا اہتمام کیا تھا، پہلی صف میں جا کے نمازیں پڑھی تھی، خوب صدقہ و خیرات کیا تھا، خوب زکوٰۃ نکالی تھی. جیسے اللہ نے جس کو توفیق دی تھی اس نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو خرچ کیا تھا، لگایا تھا، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکایا تھا. ہمارے یہ کمیٹی کے لوگ، میرا اپنا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اسی فکر اور نیت کے ساتھ یہ پروگرام رکھا ہوگا کہ جو عبادت کی گرمی اور عبادت کا جو خمیر اور عبادت کی جو عادت ہماری رمضان المبارک کے مہینے میں بن گئی تھی، اب مسلمان اسی طریقے پر آگے 11-12 مہینے جو آئیں گے، 11 مہینے اسی نیکیوں کے سیزن کے ساتھ، اسی نماز کی عادت کے ساتھ، اسی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبے کے ساتھ، اسی طریقے پر قرآن پاک کی تلاوت کے اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو لگانے اور چلانے والے بنیں گے.
اسی لیے علماء کو بلایا گیا، اسی لیے اتنے اہم ذمہ داروں کو یہاں زحمت دی گئی، اسی لیے شعراء کرام کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر نور کو ہمیں سنوایا گیا کہ آقا کی محبت ہمارے دل میں اور جلوہ فکن ہو جائے، آقا کی محبت میں ڈوب کر درود شریف کا ہم اہتمام کرنے والے بن جائیں، ہدیہ درود آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے بن جائیں، نمازوں میں اہتمام کرنے والے بن جائیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھانے والے بن جائیں۔ مسلمانوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو موقع رمضان کا دیا تھا وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم صرف رمضان المبارک میں پہلی صف میں جا کے نماز پڑھ لیں، ہم صرف رمضان المبارک میں ہی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ہم صرف رمضان المبارک میں ہی قرآن پاک کا ختم کر لیں، ہم صرف رمضان المبارک میں ہی امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ لیں، ہم صرف رمضان المبارک میں ہی صدقہ و خیرات کا اہتمام کر لیں، بلکہ ایک سیزن ہوتا ہے، لیکن جس طرح سیزن گزر جانے کے بعد دکاندار اپنی دکان بند نہیں کرتا، اسی طریقے پر ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد وہ اپنی نیکیوں کا اہتمام بند کرنے والا نہ بنے۔ کل بھی مسجد کے دروازے کھلے تھے، آج بھی مسجد کے دروازے کھلے ہیں، کل بھی اللہ کا کلام مسجد کے اندر اور ہمارے گھروں کے اندر موجود تھا، کل بھی ہماری جیب میں پیسہ موجود تھا، آج بھی ہماری جیب میں پیسہ موجود ہے، لیکن کیا بات ہے، آج اللہ کا کلام اب 11 مہینے دھول چاٹے گا، 11 مہینے اس پر گرد جمے گی، کسی کا انتقال ہو جائے گا تو قرآن پاک مسجد سے منگا لیا جائے گا، تو مدرسے سے بچے بلوا لیے جائیں گے قرآن پڑھوانے کے لیے، کسی کے انتقال کا موقع ہوگا تو حافظ صاحب کو، عالم صاحب کو، امام صاحب کو بلوا لیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ ذرا یاسین شریف پڑھ دو تاکہ دم نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ کیا قرآن ہمیں اسی لیے ملا تھا؟ کیا قرآن ہمیں اسی لیے عطا کیا گیا تھا؟ کیا قرآن اللہ نے اسی لیے ہمارے پیغمبر پر اتارا تھا کہ ہم اس کو صرف مردوں کے ساتھ خاص کر دیں، صرف مردوں کے سامنے پڑھنے والے بن جائے، صرف دم نکلتے وقت یاسین پڑھنے والے بن جائے؟ نہیں مسلمانوں، قرآن کہتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن تو اس لیے اتارا گیا تھا، یہ قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا تھا، یہ قرآن تو اس لیے عطا کیا گیا تھا کہ ہم اس سے اپنے لیے راہ ہدایت تلاش کرتے، ہم اس سے اپنے لیے کامیابی کی منزلیں تلاش کرتے، ہم اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کو اپنی زندگی میں اتار کر، اس کو اپنا دستور العمل بنا کر، اس کو اپنا قانون شریعت بنا کر اپنے آپ کو کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل کروا لیتے۔ مسلمان شکوہ کرتا ہے، کبھی حالات کا شکوہ، کبھی کسی اور چیز کا شکوہ، واٹس ایپ یونیورسٹی پہ جس کے دیکھو اس کے اسٹیٹس مایوسی سے بھرے نظر آتے ہیں، جس کی دیکھو ایف بی کی پوسٹ صرف مایوسی میں بھری نظر آتی ہے۔ مسلمانوں، ہماری اور آپ کی کامیابی کا ضامن اور کامیابی کی ہماری اور آپ کی ضمانت اللہ نے اپنے کلام پر عمل کرنے میں رکھی تھی، اپنے نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے میں رکھی تھی۔ افسوس، ہمارے پاس شکوہ کرنے کا ٹائم ہے، ہمارے پاس فیس بک اور واٹس ایپ پہ بحث و مباحثے میں حصہ لینے کا ٹائم ہے، ہمارے پاس غلط سلط باتیں کرنے کا ٹائم ہے، ہوٹل اور چوراہوں کو آباد کرنے کا ٹائم ہے، لیکن نہیں ٹائم ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے حالات کے بدلنے کی دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر نہیں ٹائم ہے تو اللہ کے سامنے سر جھکانے کا ٹائم نہیں ہے، نہیں ٹائم ہے تو اللہ سے لو لگانے کا ٹائم نہیں ہے، نہیں ٹائم ہے تو اللہ سے مناجات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرا پروردگار دعا اعلان کرتا ہے، امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعائیں سنتا ہے، کون ہے جو بے چین دلوں کو سکون دیتا ہے، کون ہے جو دکھے دلوں پر مرہم رکھتا ہے، کون ہے جو زخموں کا پھایا بنتا ہے۔ لیکن افسوس حالات کا رونے کے لیے مسلمان کے پاس وقت ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی کا حصہ بننے کے لیے وقت ہے، چوراہوں پر بیٹھ کر گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو کھول کر کے اپنے مسائل حل کروانے کے لیے اس کو پڑھنے کا وقت نہیں مسلمان ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ويضع به
آخرین. یہ کلام ایسی چیز ہے, یہ اللہ کا کلام ایسی چیز ہے کہ اس پر جو عمل کرتا ہے, اس کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے, اس کو پڑھ کر کے, اس کو سمجھ کر کے, جو نبی کی سیرت کو پڑھتا ہے, نبی کی سیرت کا دیوانہ بنتا ہے, نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے, نبی کے کردار کو اپنے اندر اتارتا ہے, نبی کا عاشق بنتا ہے, نبی سے محبت کرنے والا بنتا ہے, نبی کے طریقے کو اپنانے والا بنتا ہے. اللہ اپنے نبی کی زبان سے یہ ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما, قوم کی قوموں کا اللہ بیڑا پار لگا دیتا ہے جب اللہ کے کلام سے رشتہ جوڑ لیا جاتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ, یہی کلام الہی, یہی کلام الہی جب عمل میں نہیں لایا جاتا, جب اس پر عمل نہیں کیا جاتا, جب اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی, جب اس کو اپنا دستور العمل نہیں بنایا جاتا, جب اس کے مطابق آپس کے اختلافات کے فیصلے نہیں کروائے جاتے, جب اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا عزم نہیں کیا جاتا, تو اللہ اسی قرآن پاک پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر قوم کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. شکوہ ہمارے پاس ہے, لیکن سچ بتاؤ اتنے بڑے مجمع کے ساتھ میرے بھائی, ہم اپنے آپ سے سوال کریں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں, رمضان المبارک گزرنے کے بعد کیا مسجدوں میں نمازیوں کی جو کیفیت تھی وہ آج باقی ہے؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں کر رہی تھی, کیا آج وہ تلاوت ہو رہی ہے؟ کیا مسجد کے اندر جو تلاوت کا اہتمام ہمارا نوجوان کر رہا تھا, نہیں پڑھ پا رہا تھا تو پاس کے مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک سن لو, صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, کیا آج وہ فکر ہمارے اندر موجود ہے؟ جب قرآن صحیح ہمیں پڑھنا نہیں آتا, قرآن صحیح سمجھنا نہیں آتا, قرآن کے ذریعے سے علماء کو مخاطب کر کے ہم اگر قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے والے نہیں بننا چاہتے, تو بھلا ہم قرآن سے اپنے مسائل کا حل نکلوانے والے کیسے بن جائیں؟ یہ کوئی زور بیان نہیں ہے, یہ کوئی تقریر کا زور نہیں ہے مسلمانوں, یہ دکھے دل کی ایک بات ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑا, ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا, نبی کے اخلاق کو چھوڑا, نبی کی شریعت کو چھوڑا, نبی کے کردار کو چھوڑا. اثر اس کا یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کا در چھوڑا, اللہ نے ہمیں در در پہ پٹائی لگوائی, در در کا بھکاری ہمیں بنا دیا. آج ہر ایک کے سامنے ہم جاتے ہیں کہ میرا کام بنوا دو, میرا کام بنوا دو. میرا اللہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے تو میرے سامنے کھڑا ہو, مجھ سے مانگ, میری عزت و جلال کی قسم, پھر تجھے کسی اور در پہ جانے کے میں لائق نہیں بناؤں گا. تو صرف میرے در کا بھکاری بن جا, میرے در پہ مانگنے والا بن جا, میرے در پہ سر کو جھکانے والا بن جا, مجھ سے لو لگانے والا بن جا, میرے نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والا بن جا, میرے نبی کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چلانے والا بن جا. میرے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے پھر تیرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے کا ذمہ میں اللہ اٹھاؤں گا. قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ ارشاد فرماتا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, ایمان والے وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے, اللہ کی یاد ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے, اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے, اللہ کے نبی کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا ہے, اللہ کے نبی کے اصحاب کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے, ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی محسوس ہوتی ہے, وہ نیکیوں پر کرنے کا اور پختہ ارادہ کرتے ہیں, وہ اور نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا عزم کرتے ہیں, وہ اور نبی کی سیرت سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. لیکن افسوس مسلمانوں, ہم پر اور آپ پر, ان حالات کے باوجود, اس بدلتے ہوئے حالات کی کروٹ کو محسوس کرنے کے باوجود, آج بھی ہمارا رشتہ مسجد سے کمزور ہے, آج بھی ہمارا رشتہ دین کے رہنماؤں سے کمزور ہے, آج بھی ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہے, آج بھی ہمارا رشتہ نبی سے کمزور ہے. پھر اس کے بعد ہم کمزور نہیں ہوں گے, ہم حالات کے مارے نہیں ہوں گے, ہم حالات کے ستم خوردہ نہیں ہوں گے, تو کون ہوگا؟ پختہ ارادہ کرو مسلمانوں, میں بھی ارادہ کرتا ہوں اور آپ بھی ارادہ کریے کہ انشاءاللہ علماء کے پاس جائیں گے, ان کی خدمت میں جائیں گے, ان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں دین کے معاملات کو سکھائیے, ہمیں دین کے معاملات کو بتائیے, اور ارادہ کریں ہم اور آپ, چاہے شادی کا موقع
ہو، چاہے میت کا موقع ہو، چاہے کوئی رسم و رواج کا موقع ہو، چاہے جلسے جلوس کا موقع ہو، کوئی موقع ہماری زندگی میں آئے، ہم اپنے رہبروں کے پاس جائیں گے، اپنے ذمہ داروں کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ ہماری دینی رہنمائی کرو۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر آپ کا کوئی دینی ذمہ دار آپ کی رہنمائی نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں محتاج بن کر جانا پڑے گا، ہمیں پیاسا بن کر جانا پڑے گا، ہمیں ضرورت مند بن کر جانا پڑے گا، ہمیں مریض بن کر دین کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اور درخواست کرنی پڑے گی کہ ہمارا یہ کام نہیں بن رہا، مولانا صاحب بتاؤ کیسے یہ کام بنے گا، ہم یہ کام کامیابی کے ساتھ نہیں انجام دے پا رہے، مولانا صاحب بتاؤ کیسے یہ کام بنے گا۔ افسوس ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا طیب صاحب نے فرمایا اور اس سے پہلے حضرت مولانا یامین صاحب فرما رہے تھے کہ قرآنی تعلیم کی تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارا قرآن پڑھنے کا جو پڑھے پڑھائے ہیں ان کو ہی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو اپنی نسلوں کو کہاں سے قرآن پڑھنے کی تلقین اور تبلیغ کی جائے گی۔ مسلمانوں یہ قرآن اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری قبروں پر قرآن پڑھنے والا ہمیں نہیں ملے گا، ہمارے گھر میں برکت کے طور پر قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، ہمارے ہاں اگر قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہوگی تو ہمیں چٹکی بھر بھی قرآن پڑھنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا اگر ہم اپنی اس نئی نسل کو قرآن پڑھنے والا نہیں بنائیں گے۔ اس کو مکتب سے جوڑیے، اس کو دینی مکاتب سے اور مدارس سے جوڑیے اپنی نسلوں کو، ورنہ دھیان رکھو ان آنکھوں نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں، میں نے پہلے بھی یہاں بیان کیا اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان آنکھوں نے وہ مناظر دیکھے اور سنے اور پڑھے ہیں کہ باپ کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے بیٹا 7 سمندر پار سے آ گیا، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ باپ کے جنازے پر کیا پڑھا جائے گا اس اولاد کو نہیں معلوم تھا، کیونکہ اس نے کبھی کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس نے کسی عالم کی خدمت میں ثانوِ تلمس نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی اپنے لیے کہہ رہا ہے، مولوی مدرسے کے لیے کہہ رہا ہے؟ نہیں، ہماری اور آپ کی نسلوں کا ایمان بچے گا تو ان دینی قلعوں کے ذریعے سے بچے گا۔ ہم اور آپ اگر مسلمان کہلائے جا سکتے ہیں تو انہی دینی قلعوں کا تحفظ کر کے، ان میں اپنا تعاون پیش کر کے، ان میں اپنے بچوں کو بھیج کر کے ہی بن سکتے ہیں۔ تبلیغ کی محنت ہوگی تو اس کو کرنے والا، اس کو کرانے والا کسی مدرسے سے جڑا ہوا ہوگا، نماز کے لیے مسجد میں امام صاحب ڈھونڈا جائے گا تو وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا، نماز کے مسائل بتانے کے لیے کسی عالم کو پوچھا جائے گا، کسی عالم کو بلایا جائے گا تو وہ بھی کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا۔ آج سب کی ٹیڑھی نگاہیں ان مدارس پر اسی لیے لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے، یہ ہمارے دین کی حفاظت کا محفوظ قلعہ ہے، اگر ہم نے اس کے اندر سوراخ کر دیا تو ہم اپنے تمام ارادوں میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر مسلمان اپنے ان دینی قلعوں کی حفاظت کر لے گیا تو پھر مسلمان اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر لے جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں مسلمانوں، ہم اور آپ کہ پہلی بات اپنے دینی مکتب میں اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں، ان کو کلکٹر، پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر بنانے سے پہلے سچا پکا مسلمان بنانے کی کوشش کریں، ان کو صاحب ایمان بنانے کی کوشش کریں، ان کے عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ آج گلی کوچوں میں سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں دیکھو وہاں ختم نبوت پر حملہ کرنے والے دین کے ڈکیت موجود ہیں، حضرات صحابہ کی عفت و عصمت کو تار تار کرنے والے دین کے ڈاکو موجود ہیں جو لیبل دینداروں کا لگائے ہیں، شکل و صورت دینداروں کی بنائے ہیں، لیکن وہ صحابہ سے بدظن کر رہے ہیں، نبی کی سیرت پر حملہ کر رہے ہیں، ختم نبوت کے تاج پر حملہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنی نسلوں کے عقیدے کو درست نہیں کیا تو آگے آنے والی نسل ہماری مسلمان ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی گارنٹی بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔
اس لیے ہم اور آپ یہ فکر کریں، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ پہلی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی وہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپس کے تعلقات کو، آپس کے اتحاد کو مضبوط کیا جائے، آپس کے معاملات کو، آپس کے اختلافات کو ختم کیا جائے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا کا مصداق بنا جائے، بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزاری جائے، اور اپنے بچوں کو جو تعلیم دلانا ہے وہ دلائی جائے، لیکن اس سے پہلے اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا انتظام ضرور پورا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرات محترم، یہ تھے حضرت مولانا